بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وقال تعالی اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور یاد کرو جب تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے، بس اللہ نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں تمہاری 1,000 فرشتوں سے مدد کروں گا جو یکے بعد دیگرے نازل ہوں گے، اور نہیں بنایا اللہ نے اس کو مگر صرف اس لیے کہ تمہیں خوشخبری ہو، اور اس لیے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ سورہ انفال کی آیات کا ترجمہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیات کا ترجمہ اس طرح ہے، جب آپ ایمان والوں کو بتا رہے تھے کیا تمہیں کافی نہیں ہوگا کہ تمہارا پروردگار 3,000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے جو پے در پے نازل ہوں گے، بلکہ تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، تو جس وقت دشمن تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے اس وقت تمہارا رب 5,000 پہچان والے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور اللہ نے یہ بات تمہارے اطمینان قلب کے لیے کر دی ہے، مگر مدد تو اللہ غالب اور حکمت والے کی جانب سے ہے تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک حصہ کٹ جائے، یا اللہ ان کو ذلت کی شکست دے دے کہ وہ نامراد اور ناکام واپس ہو جائیں۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، تاریخ اسلامی کے واقعات بیان کرتے ہوئے ہم جنگ بدر تک پہنچے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں کچھ واقعات پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کے درس میں صرف 2 باتیں آپ کو سمجھائی جائیں گی جو بہت اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جنگ بدر میں اللہ نے فرشتے نازل فرمائے، پہلے 1,000، پھر 3,000 اور پھر 5,000۔ حالانکہ اللہ اگر چاہتا تو ایک فرشتے سے کافروں کا خاتمہ کروا دیتا، تو یہ پے در پے فرشتوں کا بھیجنا کس مصلحت سے تھا، اور اس سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 5 میں ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ اور یہ بات بھی یاد کرو جب تم میدان بدر میں صف آرا ہوئے تو اللہ نے تمہاری نگاہوں میں کافروں کو تھوڑا کر کے دکھایا، اور تمہیں کافروں کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھایا، تاکہ اس کام کو جس کا ہونا مقرر ہے وہ کام ہو جائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اور کافروں کو مسلمان تھوڑے نظر آ رہے تھے، یہ جنگ بدر میں کافروں کو مسلمان زیادہ نظر آ رہے تھے، اور وہ کیا کام تھا جو اللہ تعالی نے کافروں کی تعداد کم دکھا کر مسلمانوں سے کروانا چاہا، اور وہ کیا کام تھا جو کافروں کو مسلمانوں کی تعداد کم دکھا کر اللہ نے کافروں سے کروانا چاہا؟ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، آپ اس بات کو سن چکے ہیں کہ جنگ بدر میں کافروں کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا تھی، اور ہتھیار اور اسلحہ بھی مسلمانوں کے پاس بہت کم تھا۔ ایسی حالت میں مسلمانوں میں بعض کا جنگ کرنے کا حوصلہ کرنا بہت مشکل تھا، لہذا اللہ نے اپنی قدرت سے
ایسا کر دیا کہ مسلمانوں کو کافر بہت تھوڑے نظر آنے لگے۔ اس وجہ سے مسلمان جنگ کا حوصلہ کرنے لگے۔ ادھر شروع میں کافروں کو بھی مسلمان بہت تھوڑے نظر آئے۔ اول تو مسلمان پہلے ہی 1/3 تھے، مگر اللہ نے کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے کہ یہ اپنی تعداد سے بھی کم نظر آ رہے تھے۔ اس کی وجہ سے کافروں نے سمجھا کہ ہماری فتح یقینی ہے۔ چونکہ تجارتی قافلہ نکل جانے کے بعد کئی لوگ کافروں میں ایسے تھے جو جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، لہذا مقابلہ ناممکن ہونے لگا تھا۔ لیکن جب مسلمانوں کی تعداد انہوں نے کم دیکھی تو وہ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ کئی نے سوچا کہ یہ جنگ بہت آسان ہے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے زیادہ کوشش یا تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا وہ زیادہ سرفروشانہ نہیں لڑے، بلکہ آسان مقابلہ سمجھ کر میدان میں کود گئے۔ اس وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی کہ ان کے حوصلے بڑھ جائیں، اور کافروں کو مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھائی کہ وہ جنگ کے میدان میں کود جائیں اور زیادہ تیاری کی ضرورت نہ سمجھیں۔ مسلمان ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور کافر اپنے جنگی ساز و سامان اور تیاریوں پر۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَيَجْرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ اور یاد کرو جب تم دشمنوں کے مقابلے میں صف بندی کر رہے تھے تو وہ تمہاری نگاہوں میں ان کو کم کر کے دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جس کا ہونا مقرر ہے۔ تو پہلے اللہ نے کافروں کی نگاہوں میں مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا تاکہ کافر بے پرواہ ہو کر میدان جنگ میں کود پڑیں، اور مسلمانوں کی نگاہوں میں کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی تاکہ ان کے حوصلے بلند رہیں اور وہ احتیاط سے جنگ میں حصہ لیں۔ مگر جب جنگ شروع ہو گئی تو اچانک مسلمان ان کو اپنی تعداد کے برابر اور پھر 3 گنے اور پھر 5 گنے نظر آنے لگے۔ جنگ شروع ہو جانے کے بعد اچانک تعداد کا زیادہ ہونا کافروں میں ڈر اور خوف پیدا کرنے کا سبب بنا، اور انہوں نے میدان جنگ میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر ہمت ہار دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کرشمے کو اپنی مدد قرار دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 ہے۔ یہ آیت مبارکہ فتح بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس کے اصل مخاطب یہودی ہیں جو مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں انہیں بتا دیا گیا تمہارے لیے جنگ بدر کے واقعے میں مقام عبرت اور نشانی ہے، تمہارے لیے جنگ بدر کے واقعے میں مقام عبرت اور نشانی ہے۔ اس میں ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی اور دوسری کفر اور برائی کے لیے، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دوگنا دیکھتے تھے، اور اللہ جس کو چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں آنکھ والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، یہاں ایک نازک مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ دنیا دار الاسباب ہے، اور اللہ کی مدد بھی اسباب کے دائرے میں آتی ہے۔ جنگ بدر ہو یا اور کوئی موقع، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے۔ جنگ بدر میں اللہ چاہتا ایک ہی فرشتے سے کام لیتا، ایک فرشتہ سب کافروں کے لیے کافی تھا۔ اللہ اگر چاہتا بغیر فرشتوں کے بھی کافروں کو شکست دے سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے نہ تو بلا سبب اور بلا واسطہ کافروں کو ہلاک کیا، اور نہ 1-2 فرشتوں سے کہہ دیا کہ کافروں کو ہلاک کر دو، بلکہ فرشتوں کی ایک بڑی تعداد جنگ شروع ہونے کے بعد
پہلے 1000، پھر 3000، پھر 5000 میدان جنگ میں بھیج دی۔ فرشتے لڑے نہیں تھے، انہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، وہ مسلمانوں کی تائید اور تقویت کے لیے میدان جنگ میں موجود تھے، تاکہ مسلمانوں کو اطمینان رہے اور کافروں کو نظر آتے رہے، تاکہ ان پر رعب رہے اور وہ یہ دیکھتے رہیں کہ ابھی تو مسلمانوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126 ہے۔ اسی بات کو اللہ نے سورہ انفال میں بھی بیان فرمایا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اللہ نے یہ امداد اور مدد صرف اس لیے کی تھی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار اور سکون حاصل ہو۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے دل کے سکون کے لیے نازل کیے گئے تھے، میدان جنگ میں لڑنے کے لیے نہیں، حالانکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا۔ سورہ انفال کی آیت میں ہے وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ فرشتے گردن مار رہے تھے اور فرشتے انگلیوں کے پورے کاٹ رہے تھے۔ ہمیں اس آیت مبارکہ کی یہ تفسیر درست معلوم نہیں ہوتی۔ قرآن و حدیث سے دارالاسباب میں اللہ کی مدد کے 2 طریقے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے مطابق اس آیت کا مطلب یہی ہے، قرآن و حدیث سے دارالاسباب میں اللہ کی مدد کے جو طریقے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اس کے مطابق اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت ایمان والوں کو فرمائی تھی کہ میدان جنگ میں گناہ کے طرفداروں پر اس طرح حملہ کرو کہ ان کی شہرت گھٹ جائے اور ان کے ہاتھ بیکار ہو جائیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی ریشہ دوانیاں نہ کر سکیں۔ مسلمان جو چوٹ کریں، فرشتے ان کی مدد کریں اور صرف مسلمانوں کو صحیح فیصلہ لینے اور صحیح نشانہ لگانے میں ان کا ساتھ دیں۔ الغرض میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد اس طرح کی گئی کہ جنگ سے پہلے مسلمانوں کو کافر کم نظر آ رہے تھے اور کافروں کو مسلمان کم نظر آ رہے تھے۔ اس طرح اللہ کا یہ ارادہ پورا ہوا کہ دونوں جماعتیں آپس میں بھیڑ گئیں اور اللہ یہی چاہتا تھا۔ اور جب جنگ شروع ہو گئی تو کافروں کو مسلمانوں کی تعداد اچانک زیادہ نظر آنے لگی۔ پہلے وہ سمجھے کہ مسلمان 1000 ہیں، پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو 3000 معلوم ہوتے ہیں، پھر انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو 5000 کے قریب ہیں۔ اس طرح ان کے حوصلے پست ہوتے چلے گئے اور مسلمانوں کی مدد ہوتی چلی گئی۔ آپ کے سامنے ہم نے 2 سوال رکھے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا، اللہ اگر چاہتا ایک فرشتے سے مدد فرما دیتا اور کافروں کو ایک ہی فرشتہ کافی ہوتا، مگر جنگ بدر میں ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے مدد کے لیے 1000، پھر 3000، پھر 5000 فرشتے بھیجے گئے۔ تو اس کا صاف مطلب ہے فرشتے لڑنے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ مسلمانوں کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے اور کافروں کو مسلمانوں کی بڑی تعداد دکھا کر خوف زدہ رکھنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ جنگ بدر مسلمانوں نے لڑی اور فتح حاصل کی، فرشتے صرف میدان میں موجود رہے تاکہ مسلمانوں کے دل کو تسلی رہے۔ دوسرا سوال ہم نے رکھا تھا کہ سورہ انفال کی آیت میں اللہ نے مسلمانوں کی نگاہوں میں کافروں کو کم کر کے دکھایا اور کافروں کی نگاہ میں مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا، تو یہ کب ہوا تھا اور اس کی کیا مصلحت تھی؟ اس کا جواب آپ کے سامنے آ چکا کہ یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے،
تاکہ جنگ شروع ہو جائے۔ حالانکہ حملہ کافروں نے کیا تھا اور کافروں کی طرف سے ہوا تھا اور وہی مدینے پر چڑھائی کر کے آئے تھے، مگر قافلہ ابو سفیان کا نکل جانے کے بعد وہ واپس بھاگ جانا چاہتے تھے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اب یہ کافر مکے کے چھٹا کافر میدان جنگ میں ہیں تو ان کے اوپر حملہ کروا کے ان کی طاقت کو کمزور کر دیا جائے۔ اس لیے پہلے دونوں کو کم کر کے دکھایا گیا، پھر جب جنگ شروع ہو گئی تو مسلمانوں کی تعداد زیادہ کر کے دکھا دی گئی تاکہ گناہ اور شیطان کے ساتھیوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں۔ اللہ کی مدد ایسے ہی کی جاتی ہے۔ اسباب پر بھروسہ کرنے والے شیطان اور گناہ کے ساتھی نیکی کے علم برداروں پر چڑھائی کر دیتے ہیں، یہ سوچ کر کے یہ مسلمان تو مٹھی بھر ہیں، اور جب جنگ میں پھنس جاتے ہیں تو نیکی کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے اور گناہ گار کم پڑ جاتے ہیں اور مسلمانوں کی تعداد بڑی معلوم ہونے لگتی ہے، اور اللہ کی مدد کا یہی طریقہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میدان بدر میں مسلمانوں کا جوش کیسا تھا؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے دائیں اور بائیں دو کم عمر کے لڑکے موجود ہیں۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کوئی ماہر فوجی میرے برابر ہوتا تو میری مدد کر دیتا۔ اچانک ان لڑکوں میں سے ایک نے میرے کان میں کہا، چچا جان، ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے کہا، تم اس کو کیوں معلوم کر رہے ہو؟ وہ تو بہت بڑا جنگجو ہے، وہ لشکر کا سردار ہے۔ لڑکے نے کہا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ جہالت کے اس سردار کا خاتمہ کر کے رہوں گا۔ دوسروں نے بھی یہی کہا۔ دوسرے لڑکے نے بھی حضرت عبدالرحمن بن عوف سے یہی بات پوچھی۔ ابو جہل میدان میں موجود تھا، وہ فوجیوں کے آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ میں نے اشارہ کر دیا، وہ رہا۔ وہ دونوں باز کی طرح سے جھپٹے اور اس پر حملہ کر دیا اور ابو جہل کو زمین پر گرا لیا۔ ان دونوں نوجوانوں کے نام عفرا کے دو بیٹے معاذ اور معوذ تھے۔ ان کے ساتھ ایک شخص معاذ بن عمرو بن جموح بھی تھے۔ فتح الباری میں ہے کہ حضور نے ابو جہل کے مال غنیمت میں معاذ ابن عمرو بن جموح کو بھی حصہ دیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو جہل کو امت کا فرعون قرار دیا ہے۔ یہ روایت سیرت ابن کثیر میں ہے۔ ہم انشاءاللہ آگے کے واقعات اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ پروردگار اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو نیکی اور بھلائی کے راستے پر قائم رہ کر شیطانی طاقتوں اور برائی کی طاقتوں سے مقابلہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے انشاءاللہ شامل حال ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔